تاریخ کیا ہے؟ صرف گزرے ہوئے واقعات کا مجموعہ یا ایک آئینہ جس میں ہم اپنا آج اور کل دیکھ سکتے ہوں؟ کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کی جدید تہذیب سائنس اور فکر کی روشنی پیرس، لندن یا روم کی گلیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت کے چراغ سے روشن ہوئی ہے جسے دنیا اندلس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے 800 سال کی۔ یہ کہانی ہے یورپ کی تاریکی میں جلنے والے علم کے اکلوتے چراغ کی۔ یہ کہانی ہے عروج و زوال کی، فتوحات اور شکست کی۔ یہ کہانی ہے جب مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی۔ سال ہے 711 عیسوی۔ یورپ اپنے تاریک دور ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہسپانیہ اسپین پر ویزگوت بادشاہوں کی ظالمانہ حکومت تھی۔ عوام جہالت، غربت اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ سمندر کے پار شمالی افریقہ میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے گورنر موسیٰ بن نصیر ایک عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ مظلوم ہسپانوی عوام کی پکار ان تک پہنچی۔ انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد جرنیل کو ایک مشن پر روانہ کیا، ایک نوجوان مسلمان جس کا نام تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے اور یاد رکھے گی، طارق بن زیاد۔ طارق صرف 7,000 مجاہدین کا لشکر لے کر ایک چٹان پر اترے۔ وہ چٹان آج بھی اس کے نام سے جبل طارق جبرالٹر کہلاتی ہے۔ جب لشکر نے دشمن کی تعداد دیکھی جو 1,00,000 سے زیادہ تھی تو کچھ دل گھبرائے۔ تب طارق بن زیاد نے وہ تاریخی قدم اٹھایا جس نے تقدیر بدل دی۔ انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے وہ الفاظ کہے جو آج بھی ایمان کو گرما دیتے ہیں: اے لوگو، اب فرار کی کوئی راہ نہیں۔ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ خدا کی قسم، تمہارے لیے اب صرف سچائی اور صبر ہی ہے۔ یہ کوئی فوجی حکمت عملی نہیں تھی، یہ توکل کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ گواڈالیڈ کے میدان میں 7,000 مجاہدین اس ایمانی قوت سے لڑے کہ 1,00,000 کا متکبر لشکر تنکوں کی طرف بکھر گیا۔ بادشاہ روڈرک مارا گیا۔ یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، یہ فتوحات کا آغاز تھا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر آگے بڑھا، شہروں نے بغیر لڑے اپنے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف ایک فوج لے کر نہیں آیا تھا، وہ ایک نظریہ لے کر آیا تھا۔ وہ عدل و انصاف، مساوات اور علم کا پیغام لایا تھا۔ ویزگوت کے ظلم کے ستائے ہوئے عیسائیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کو جابروں کے طور پر نہیں بلکہ لبریٹرز کے طور پر خوش آمدید کہا۔ اسلام تلوار سے نہیں، اپنے اعلیٰ کردار اور انصاف کے نظام سے پھیلا۔ یہ اندلس کے آغاز کا پہلا باب تھا۔ اس فتح کو تہذیب میں بدلنے کا سہرا ایک ایسے شہزادے کے سر ہے جس نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پایا: عبد الرحمن الداخل۔ جب دمشق میں عباسیوں نے اموی خلافت کا تختہ الٹا اور ہر اموی شہزادے کو قتل کر دیا، یہ نوجوان شہزادہ جسے قریش کا شاہین، فیلکن آف قریش کہا جاتا ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے صحراؤں اور سمندروں کو عبور کرتا ہوا اندلس پہنچا۔ اس نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور قرطبہ کو اپنا دارالخلافت بنایا۔ یہ اندلس کے سنہری دور، گولڈن ایج کا آغاز تھا۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی جب لندن اور پیرس کی گلیاں کیچڑ اور گندگی سے ڈوبی ہوئی تھیں، قرطبہ دنیا کا جدید ترین شہر تھا۔ یہاں پکی سڑکیں تھیں، رات کو گلیوں میں روشنی کے لیے لیمپس جلتی تھیں۔ یہ علم کا شہر تھا۔ خلیفہ الحکم دوم کے شاہی کتب خانے میں 4,00,000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ یہ تعداد اس وقت پورے یورپ کی تمام کتب خانوں سے زیادہ تھی۔ مسجد قرطبہ جو 1,000 سے زائد ستونوں پر کھڑی تھی، صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ یہاں صرف قرآن و حدیث نہیں، یہاں ایسٹرونومی، میڈیسائن، میتھمیٹکس اور فلسفی پڑھائی جاتی تھی۔ یہیں پر الزہراوی نے سرجری کے وہ انسٹرومنٹس ایجاد کیے جو آج تک زیر استعمال ہیں۔ یہیں ابن فرناس نے پرواز کی پہلی کوشش کی۔ یہیں ابن رشد نے دنیا کو ارسطوٹل کے فلسفے سے دوبارہ متعارف کرایا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تہذیب انصاف پر قائم تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے مورخین لا کنویوینسیا یعنی باہمی بقا کہتے ہیں۔ اسلامی قانون کے تحت مسلمان، یہودی اور عیسائی سب امن کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ کوئی جدید سیکولرزم نہیں تھی، یہ اسلام کا عطا کردہ اہل ذمہ کا نظام تھا۔ یہودیوں کے لیے یہ ان کی تاریخ کا سنہرا دور تھا، گولڈن ایج۔ جب یورپ کے باقی حصوں میں ان پر ظلم ہو رہا تھا، اندلس میں وہ وزیر، طبیب اور علماء بن رہے تھے۔ یہ تہذیب اس لیے بلند ہوئی کیونکہ اس کی بنیاد 2 اسلامی ستونوں پر تھی: علم اور عدل۔ لیکن تاریخ کا ایک بے رحم اصول ہے: عروج کو زوال ہے۔ اور سلطنتیں ہمیشہ باہر کے دشمنوں سے نہیں، اندر کی کمزوریوں سے ٹوٹتی ہیں۔
11ویں صدی تک اموی خلافت کا اتحاد ختم ہو گیا۔ وہ عظیم سلطنت جو توحید پر قائم ہوئی تھی وہ طوائف الملوکی میں بٹ گئی۔ قرطبہ، ٹولیڈو، سیول، ہر شہر ایک آزاد ریاست بن گیا۔ مسلم امیر ایک دوسرے کے خلاف، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اقتدار کے عوض میں لڑنے لگے۔ وہ دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شمال کی عیسائی ریاستوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے وہ رسی چھوڑ دی جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم تھا۔ اس اخلاقی زوال، مورل ڈکلائن کو دیکھ کر شمالی افریقہ سے دو عظیم اسلامی تحریکیں اندلس کو بچانے آئیں۔ پہلے الموراوٹس آئے جو صحرا کے پرجوش مجاہد تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی لیکن طوائف الملوکی کے عیش و عشرت میں خود کو کھو دیا۔ پھر الموحدون آئے۔ وہ نظریاتی طور پر زیادہ سخت تھے، توحید پر زور دیتے تھے۔ انہوں نے بھی سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش کی لیکن اندلس کی روح میں جو تفرقے کا زہر گھل چکا تھا وہ اس کا علاج نہ کر سکے۔ جبکہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، شمال میں عیسائی بادشاہ متحد ہو رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، ریکنکوئسٹا، یعنی اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ۔ ایک ایک کر کے اسلامی تہذیب کے مینار گرتے گئے۔ 1236 میں قرطبہ، علم کا شہر، ہار گیا۔ عظیم مسجد قرطبہ کے مینار سے اذان کی آوازیں خاموش کر دی گئیں اور اسے چرچ میں بدل دیا گیا۔ سیول گرا، ٹولیڈو گرا، اب صرف ایک آخری پناہ گاہ باقی تھی، ایک آخری چراغ، غرناطہ، گرینیڈا۔ بنو نصر نے غرناطہ میں 250 سال تک اسلامی تہذیب کے اس آخری چراغ کو روشن رکھا۔ انہوں نے الحمرہ تعمیر کیا، فن تعمیر کا وہ شاہکار جو آج بھی جنت کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ اس کی دیواروں پر ہر طرف ایک ہی آیت نقش تھی، لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ یہ ان کی طاقت کا اعلان بھی تھا اور شاید ان کی بے بسی کا اعتراف بھی۔ فرڈینانڈ اینڈ ایزابیلا کی متحدہ عیسائی فوجوں نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ آخری مسلم سلطان ابو عبداللہ کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ 2 جنوری 1492 تاریخ کے اس سیاہ دن ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرڈینانڈ اور ایزابیلا کے حوالے کر دیں۔ ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب، ان کی مساجد اور ان کی جائیدادوں کی امان دی جائے گی۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب ابو عبداللہ شہر چھوڑ کر آخری بار مڑا اور الحمرہ پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی ماں عائشہ نے اسے دیکھ کر وہ تاریخی الفاظ کہے، ایک عورت کی طرح اس چیز پر آنسو بہاؤ جس کی تم ایک مرد کی طرح حفاظت نہ کر سکے۔ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ فتح کے فوراً بعد انکویزیشن کا تاریک دور شروع ہوا۔ مسلمانوں کو صرف 3 راستے دیے گئے، عیسائیت قبول کرو، ملک بدر ہو جاؤ یا موت۔ مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، لاکھوں کو ملک بدر کر دیا گیا، عربی زبان پر پابندی لگا دی گئی، مساجد کو گرا دیا گیا اور چرچ بنا دیا گیا۔ ان عظیم کتب خانوں کو جن میں لاکھوں کتابیں تھیں چوک پر لا کر نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ امت کا 800 سال کا علمی ورثہ تھا جو جل کر راکھ ہو گیا۔ کچھ مسلمان جنہیں مورس کوز کہا گیا، انہوں نے جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر عیسائیت قبول کر لی، لیکن کئی نسلوں تک وہ خفیہ طور پر اپنے گھروں کے تہ خانوں میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ قربانیاں دیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آخرکار انہیں بھی چن چن کر کشتیاں بھر بھر کے بیچ سمندر میں لے جا کر غرق کر دیا گیا۔ 800 سال بعد اندلس کی سرزمین پر اذان کی آواز مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ تو کیا یہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا وہ روشنی بجھ گئی؟ نہیں، روشنی کبھی نہیں بجھتی، وہ صرف سفر کرتی ہے۔ جب اندلس کے کتب خانے جلائے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی ان کتابوں کے تراجم، ٹرانسلیشنز یورپ پہنچ چکے تھے۔ ابن رشد، ابن سینا، الزہراوی اور الخوارزمی کا علم اٹلی، فرانس اور انگلینڈ پہنچا۔ یورپ کا رینائسانس نشأت ثانیہ اسی علم کی بنا پر شروع ہوا جو مسلمانوں نے اندلس میں پروان چڑھایا تھا۔ آج کی جدید میڈیسائنس، سائنس اور فلسفہ اسی جلائے گئے ورثے پر کھڑا ہے۔ اندلس صرف ایک گزری ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ثبوت ہے، ایک وارننگ ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ جب مسلمان ایمان، علم اور انصاف کو تھامے رہے تو انہوں نے دنیا کی سب سے عظیم تہذیب کی قیادت کی، اور یہ وارننگ ہے کہ جب بھی ہم نے اتحاد کو چھوڑا، تفرقے میں پڑے اور دنیا کی محبت کو اپنے مقصد پر حاوی کر دیا، ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ الحمرہ کے کھنڈرات آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں، لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔